اے عاشقان رسول سنو، قربان جائیں نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر اللہ رب العزت نے ہمیں سرکار کا غلام بنایا، سرکار کا عاشق بنایا، سرکار کا دیوانہ بنایا. تو سرکار کی محبت جب دل میں آ جائے تو عاشق انگوٹھے چوم لیتا ہے، اور عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، محبت میں وہ کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ محبت میں چومتا ہے. میرے پیارے نوجوانوں، مسئلے کو سمجھو. لوگ اس کو فرض سمجھ رہے ہیں، واجب سمجھ رہے ہیں. نہیں رے میرے بڑے بھائی، فرض کئی کو ہے، واجب کئی کو ہے. اب آپ کیا کریں؟ آپ کے گھر میں مہمان آیا، اس کو بلا کے آپ عثمانیہ بسکٹ دیے، چائے پیش کرے، لا کے سامنے رکھے. بھائی میں نہیں لے سکتا، نہیں میں نہیں کھا سکتا بھائی. آپ کا جو مہمان ہے بولا میں نہیں کھا سکتا بھائی. آپ پوچھے بھائی میں اتنی محبت سے پیش کر رہا ہوں، کئی کو نہیں کھاتے آپ؟ بھائی بدعت. رسول اللہ چائے پیے تھے کیا میرے بھائی؟ صحابہ اکرام بسکٹ کھائے تھے کیا میرے بھائی؟ قرآن حدیث میں چائے بسکٹ ذکر ہے کیا میرے بھائی؟ نہیں بھائی میں نہیں لیتا. اللہ معاف کر، میں نہیں، اللہ معاف، میں نہیں لے سکتا. ذرا غور کرو میرے بھائی. آپ بولے ارے بے وقوف، اس کو تو فرض واجب قرآن حدیث میں چائے کو کہیں کو ڈھونڈ رہا. میری محبت ہے، پلا رہا ہوں، پی کے چلتے پھرتے نظر آ. بات سمجھ میں میرے بھائی. فرض ہے بول کے چائے نہیں پلاتے جی، محبت ہے بول کے پلاتے. واجب ہے بول کے چائے نہیں پلاتے، محبت ہے بول کے پلاتے. محبت کی علامت ہے. نہیں اب میں آپ کے گھر کو آیا، آپ کچھ بھی نہیں پلائے، باہر نکلے مولانا آپ ان کے گھر کہتے کچھ کھلائے پلائے نہیں. سکا آدمی ہے صاحب، آخری کنجوس ہے مولانا نے. اس کے اتنا کنجوس تو چنتل میٹ میں کوئی بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں کھلانا کنجوسی کی علامت ہے، اور کھلا دینا محبت کی علامت ہے. کھلا دینا محبت کی علامت ہے. تو اب سرکار کی محبت ہے تو چند کام کرنے سے محبت کا اظہار ہوتا نہیں. چند کام کرنے سے کیا ہوتا؟ محبت کا اظہار ہوتا. بڑے لوگ آئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب سے آپ لوگ اتنے بعد لوگ آئے، میں آ رہا تھا، علامہ کی تقریر چل رہی تھی، میں سوچا کار میں، بولا میں جان دے میں تقریر ختم ہوا دیں گے، ان لوگوں بھائیاں ڈسٹرب ہو جائیں گے، اچھا سن رہے ہیں، بہترین بیان چل رہا. تو میرے نہیں صاحب اب چل کے بیٹھے تو اچھا رہتا. تو اتر کے جلدی آپ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہیں کو کھڑے ہو؟ فرض ہے، محبت ہے. حضرت قبلہ تشریف لائے، آپ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پہلے کھڑے ہوئے تو فرض، بعد میں کھڑے واجب تھا کیا؟ جب بھی محبت تھی وہ بھی محبت ہی تھا جی. مول صاحب محبت ہے جی. ارے سلام پڑھ لے، کہیں کو کھڑا، فرض ہے کیا؟ ارے تو دیوانہ ہے کیا؟ فرض ہے تو واجب ہے تو نہیں کھڑتے رہے دیوانے. محبت ہے اس لیے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے. محبت کی بات ہے میرے بھائی. یہ محبت رسول کا نام سنیت ہے. محبت رسول کا نام. درگاہ کو جا رہے، عرس میں چادر کہیں کو لے کے جا رہے، پھول کہیں کو لے. ارے تو اس میں پھنسے ہوا رہتا خالی. چادر کہیں کو لے گئے، پھول کہیں کو لے گئے. فرض ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں؟ وہاں کہیں کو اٹک گیا. قرآن اتری رسول اللہ کے زمانے میں، یوسف بابا ہے 400 سال پہلے، ان کو قرآن میں کہاں سے لائیں گے؟ اس کا سوال ہی غلط ہے نا میرے بھائی. اس کا سوال کتنا لوکل تھرڈ کلاس ہے. دیکھو ایک دم گھٹیا میرے بھائی، چلر تھرڈ کلاس ہو گئے، گرے ہوئے سوال کر دی. اب آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں، بیان کر رہا ہوں. ایک جو ہے صاحب اٹھ کے کھڑے گئے، صاحب آپ حیدرآباد کے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ ہم حیدرآباد کا ہوں. صاحب آپ کے حیدرآباد میں میں یہاں نیا آیا ہوں، باہر گاؤں ہے، کشمیر سے آیا ہوں، اتر پردیش کا ہوں صاحب، میں دلی کا ہوں. وہ صاحب حیدرآباد میں چار مینار ہے کہتے نا؟ ہاں جی ہاں ہے نا با، 400 سال پرانا ہے کہتے نا مول صاحب؟ جی ہاں 400 سال پرانا ہے. مول صاحب وہ گچی کا بنا ہوا ہے کہتے نا؟ جی ہاں. اچھا مول صاحب وہ چار مینار بنے جب آپ کہاں تھے؟ اب یہ سوال سنیں گے تو سننے والا کیا بولے؟ ارے پاگل بھی دکھ رہا تھوڑا. کئی کو 400 سال پہلے چار مینار بنا، میں 35 سال پہلے پیدا ہوا، میرے سے چار مینار کو کیا تعلق؟ بولو نا بھائی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سوال کرنا یہ چلر ہونے کی علامت ہے. مول صاحب چار مینار بنے، آپ کہاں تھے؟ حضور درگاہ پہ چادر چڑھائے تھے کیا؟ ارے حضور کے زمانے درگاہ بنی کہاں رہے چادر چڑھانے کے واسطے؟
पूरी चिल्लर सवाल है मेरे भाई। साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम फूल चढ़ाए के आ रहे, उनके जमाने में फूल था ही चले तो चढ़ाते कहां से रहे? गुलाब के फूल आते वहां, अब बीच नहीं है जी, जब कहां से आएंगे? अजीब और गरीब कौम है मेरे भाई, बेकार थर्ड क्लास सवाल करके उम्मत को बर्बाद करती। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, हम लोग चादर कहीं को लेके जा रहे हैं, हमारे भी मालूम चादर लेके जाना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना नफिल है, ना कुछ है, ना क्या है, फिर कहीं को लेके जा रहे हैं? मोहब्बत है। क्या है बोलो, जरा जोर से बोलो। अब एक ऐसी मिसाल देता हूं, सट बैठती शादी खाने में दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, इधर से दुल्हन वाले दूल्हे के वालिद को, दूल्हे के अम्मा जान को, दूल्हे के बड़े भाई को, भावज को बिठा के कपड़े बना रहे हैं। अरे इन लोगों कुछ बनाए सो होते दुनिया के महंगे कपड़े, अब इन लोगों को साथ में एसेसरीज, दुल्हन वाले दूल्हे वालों कपड़े बना रहे कई को, फिर उसके बाद क्या हो रहा, दूल्हे वाले दुल्हन वालों को फिर उन्होंने कपड़े बना रहे। अरे वाला फर्ज है क्या? मोहब्बत है। बात समझ में आई मेरे भाई? कपड़े बनाना मोहब्बत की अलामत है। इसलिए हमने भी डिसाइड किया कि हम तो अल्लाह के वली को ना कपड़े बना सकते हैं ना नजर दे सकते हैं, तो हम बोले पैसों की जगह फूल चढ़ाएंगे, कपड़ों की जगह चादर चढ़ाएंगे। अगर अच्छे लगा रहा ना, अरे ये क्या कंजूस है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगा जरा अच्छा, आधे सुन्नी रहे ऐसा दिख रहा मेरे को। बहरहाल तो प्यारे नौजवानों, मसाइल को समझो। तो अब हम लोग सुन्नी है तो हमारी पहचान क्या है? इश्क़ मुस्तफ़ा है, मोहब्बत रसूल हमारी पहचान है। नहीं भाई, अब आइए बदअक़ीदा किसको बोलते हैं ये सुन लीजिए। अभी तो अभी मेरा उन्वान शुरू नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद शुरू करता हूं। नहीं, यही चुनवान है। तुम लोग बोलेंगे मौलवी साहब और 2 घंटे बिठाने के चक्कर में दिख रहे हैं। नहीं, यही उन्वान है, सुनो गौर से। अब बदअक़ीदा किसको बोलते हैं सुनो, याद रखो। कोई सलाम नहीं पढ़ने की वजह से बदअक़ीदा नहीं कहलाता। क्यों बोले तो कई हमारे सुन्नी आप बीच बोले आप 25 पढ़ते तो 975 कहां गए? भाग गए, मगर सलाम नहीं पढ़े, बदअक़ीदा हो गए? नहीं हुए। सलाम नहीं पढ़ने की वजह से हम किसी को बदअक़ीदा नहीं बोल रहे, फातिहा नहीं पढ़ने की वजह से किसी को बदअक़ीदा नहीं बोल रहे। आज सुन्नियों के 90% 95% घरों पे गौसे आज़म का झंडा नहीं है। झंडा नहीं चढ़ाने की वजह से हम किसी को बदअक़ीदा नहीं बोल रहे। हम किसको बदअक़ीदा बोल रहे हैं? गौर करो, हम किसको बदअक़ीदा बोल रहे हैं? याद रखो नौजवानों, कोई फातिहा नहीं देने की वजह से हम किसी को बदअक़ीदा नहीं बोल रहे हैं। सलाम नहीं पढ़ने की वजह से हम उसको बदअक़ीदा नहीं बोल रहे हैं। हम उसको जो बदअक़ीदा बोल रहे हैं, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम उससे मुसाफा नहीं कर रहे हैं, हम उसको दोस्ती नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपनी मस्जिदों में आने नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि हम खुदा की कसम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। सुन ले, तू बदअक़ीदा हमारी नजर में इसलिए है क्योंकि तू हमारे नबी का गुस्ताख है। तू हमारे नबी का गुस्ताख है। तू हमारे नबी से बगावत अपने दिल में पाले रखा है। तूने हमारे नबी की दुश्मनी को अपने दिल में पाल रखा है। तूने अपनी मनहूस जुबान से गौसो ख्वाजा को मुर्दा कहा है। तूने अपनी बदबख्त और मनहूस जुबान से हजरत इमाम हुसैन को तूने गलती पर कहा है। तूने यजीद को जन्नती कहा है। दुश्मन हुसैन की अजमत बयान करके हुसैन की अजमत को तूने घटाया है। सुन ले, जो हमारे नबी का गुस्ताख है, तू हमारे नबी का दुश्मन है, तू हमारे नबी का बागी है, तू अहले बैत का बागी है, तू सरकाराने औलिया का बागी है। और जो सरकाराने औलिया का बागी और औलिया अल्लाह और इमाम हुसैन और करबला वालों का जो दुश्मन हो, जो रसूल अल्लाह का गुस्ताख हो, सुन ले, वो बदअक़ीदा है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। इसलिए हम नमाज तो पढ़ सकते हैं लेकिन बदअक़ीदे के पीछे नमाज हरगिज नहीं पढ़ सकते। बात समझ में आई मेरे भाई? ये मसाइल को समझो।
انہیں بدعقیدہ ہے نہیں، بدعقیدہ ہے، اس کو فاتحہ کی وجہ سے نہیں بڑھ رہے، سرکار کی گستاخی. کیا گستاخی کرا مول صاحب؟ اچھا ہی چلا بیچارہ، اتنی اچھی باڑی داڑھی چھوڑا، گھٹے مارا، ٹوپی، گستاخی کیا کرا؟ بیٹھو ان کی صحبتوں میں معلوم ہوتا. جو بیٹھے ان کو پوچھ لو، اب تم لوگ نکو جاؤ، ان کو پوچھو، انہیں بولتا کیا بولتا؟ 40 دن جماعت میں جا کے دین سیکھ کے آیا. سنو غور سے، سنو غور سے، جو لوگ ان کی صحبتوں میں چلے گئے ان کو بلاؤ، ادھر آؤ میاں بابو تم یہاں ٹھہرو. کتنے دن جماعت میں جائے گا؟ 4 مہینے کا. 4 مہینے کا ٹھہرو، پوری قوم تمہارے کو ملنا چاہ رہی، تم اچھے جواب دے دو، ان لوگ پورے تمہارے ساتھ جماعت میں چلتے. جی جی بولو نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ ارے یارو بازو والے کیا؟ غور سے سنو، ارے یار سنو، غور سے سنو، اس کو پوچھو بلا کے کتنے دن کی جماعت ہے؟ 40 دن. 40 دن کیا؟ ٹھہرو، بولو نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ نہیں معلوم صاحب. بولو نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو نماز کیسا پڑھنا؟ ارے باپ رے باپ، نہیں معلوم صاحب. 4 مہینے میں کیا سیکھا میاں پھر؟ نواقی سے وضو کس کو بولتے؟ ارے باپ رے باپ، نہیں معلوم صاحب. نواقی سے وضو نہیں معلوم. 4 مہینے جا کے نواقی سے وضو نہیں معلوم اس کو. وضو کیسا ٹوٹتا، کب ٹوٹتا، کچھ بھی نہیں معلوم صاحب. مسجد میں اگر احتلام ہو جائے، کیونکہ اکثر مسجدوں میں رہتے نا، تو پھر پاکی کے حکم کیا ہے؟ نہیں معلوم صاحب. ارے پھر کیا سیکھا میاں 4 مہینے میں؟ سیکھا مول صاحب، سیکھا، سیکھا مول صاحب، سیکھا. کیا سیکھا؟ بول جلدی بول. درگاہ کو نہیں جانا، جھنڈا نہیں چڑھانا، فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا، منتیں نہیں کرنا، میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالنا، جھنڈیاں نہیں لگانا. اوہ یہ دین ہے. میں تو یہ سیکھا مول صاحب، یہ ہے دین. اس کا نام اسلام ہے میرے بھائی. گستاخیاں سکھا رہے ہیں، بے ادبیاں سکھا رہے ہیں، اولیاء اللہ کی بغاوت دلوں میں پیدا کر رہے ہیں. یہ دین ہے. یاد رکھو نوجوانوں، شرارت کا نام دین نہیں، محبت کا نام دین ہے. بے ادبی کا نام دین نہیں، ادب کا نام دین ہے. میں یہ جملہ کہیں کو بولا معلوم؟ میں ایک مرتبہ مدراس گیا تھا بیان کرنے کے لیے. ویسے تو سال میں 2-4 بار جاتا ہوں، مگر یہ جو بات سنا رہا ہوں اس وقت کی بات ہے، تقریباً آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے. فلائٹ سے اترا، ہوٹل گیا، فریش ہو کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے ایک رضوی مولانا تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی میری خواہش تھی. بہت بہترین قاری تھے. ذرا جلدی چل بھائی بول کے ان کے پیچھے چلے گا. جا کے جو ہے بیچاروں کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. انہوں بھی دیکھ کے خطبہ چل رہا تھا، میرے کو دیکھ کے بہت خوش ہو گئے. بولے آج مولانا بھی آ گئے، آج نماز پڑھ رہا. میں پڑھا ہوں. اب میرے بازو ایک انہیں ٹھہر گیا بھائی. آپ یقین مانیے اسی نماز تھی، اب تک یاد ہے میرے کو. اب ٹھہر گیا تو جان دو کیا کریں گے. اب بازو والا ہے، بازو ٹھہرا، لائٹ لے لو بول کے میں بھی لائٹ لے لیا. ٹھہرا تو ٹھہرا، کیا کر رہا معلوم؟ ہلو میری انگلی کو انگلی لگا رہا یوں، پیر کو پیر سے چھیرا ہوں میری انگلی کو. ارے بولا وہ حیدرآباد اچھا ہے بھائی، لوگ عزت کرتے، پیٹوں میں منڈیاں ڈالتے، ہاتھاں چومتے، عزت سے بٹھاتے. یہ کیا ہے مسجد میں بلا کے اللہ کے سامنے ٹھہر کے لاتا مار رہا، پیر کو لگا رہا. میں اٹھا رہا ہوں، شریف آدمی چھیرا چھیرا چھیرا. کنفیوز ہو رہی، نماز غارت ہو جا رہی میری. میں خیرت سننے ٹھہرے ہوا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، بہترین نماز ہو جائیں گی آج، اللہ خوش ہو جائیں گا. میں ٹھہرے ہوا ہوں، انہیں میں کنفیوز کرتے جا رہا ہوں، چھیرا چھیرا. میں کیا کر رہا ہوں؟ 4 انگل پہلے اپن شریف آدمی امام اعظم کے غلام، 4 انگل کا فاصلہ اپنے پیروں کے بیچ میں. اب میں کیا کر رہا اور ہٹا لیا ادھر، 3 انگل ہو گئے. پھر یوں یوں کر کے پھر آ گیا نا، پھر آ کے پھر چھیرا. یہ کیا ٹینشن ہے رے؟ پھر میں پورا قریب کر لیا بھائی، اب انگل ہی نہیں ہے، بال بھی نہیں ہے، پورے پیرا چپک گئے. اب پھر ہلو یوں یوں جا کے پھر ہی آ گیا. انہیں نہیں سدھرتا، اس کا آپریشن ضروری ہے. پیر اٹھایا، اس کے پیر پہ رکھ دیا، حصہ ختم. چل یہ نماز ہیں، یہ نماز ہے، یہ لاتا مارنے کا نام نماز ہے. کون سی نماز پڑھ رہے تم لوگ؟ کون پڑھو بولے ایسی نماز تم لوگوں کو؟ تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو لے کے آ کے بتا، ایک صحابی دوسرے صحابی کے پیروں کو پیراں لگائے تھے، نوز باللہ. اسلام تو ادب کا نام ہے میرے بھائی.
लाता मार लेने का नाम इस्लाम है? कितनी बदतमीज कौम है। मैं उन्हें कैसा टिपिकल सलाम फेरते कि भाग गया। अगर उन्हें रुकता तो दुआ के बाद मैं उससे एक सवाल करने वाला था, बोला अच्छा हुआ आज तेरे बाजू मैं हूं। अगर खुदा ना खास्ता इधर तेरा बाप रहता और इधर तेरा दादा रहता, दोनों पैरों से दोनों को यूं यूं छीता, हो छीता इस्लाम, तो तेरा बाप भी तेरा दादा भी नमाज तोड़ के ये सोचने पे मजबूर हो जाता था ऐसी औलाद पैदा होने से नहीं होती तो अच्छा था, बल्कि सोचता था। क्यों? अरे इस्लाम तो माँ बाप के कदमों को चूमने का तालीम देता है, अदब की तालीम देता है, एहतराम की तालीम देता है। और तू ऐसा बेटा है, बाप की घर में इज्जत कराऊंगा, मस्जिद को बुला के लाता मार रहा। ये कौन सी नमाज है लाता मारना? अजीब व गरीब कौम है मेरे भाई। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया किस्सा। मैं फिर रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूं, समझाओ रे बड़े भाई, कोई समझा रहा भी नहीं मेरे को। और एक नया सिस्टम देखा मैं आजकल नमाजों में। ये क्या है? देखो मेरे भाई, वजू करे बात हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है बाबुल वुदू में, फरमाते हैं कि वजू करने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो शख्स वजू के बाद किबले की तरफ रुख करके ये कलिमा पढ़ लेगा, जन्नत के 8 दरवाजे उसके वास्ते खुल जाते। आज के बाद ये अमल करो, उंगली उठा के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बरखस। ये कहीं को उठा रहे उंगली? अल्लाह एक है, अल्लाह ये उंगली उठाना इस बात की दलील है अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई खुदा, इसलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के बारे में हो गई बात, उंगली गिरा दो, खलास। पूरा कलमा पढ़े तक उठाना नहीं है आपको, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की गवाही दे दो, उंगली। मसला समझो, खुदा की कसम समझ जाएंगे, कुछ भी होंगे, सलफी नहीं बन सकते आप। बात समझ रहे हैं? अशहदु अल्ला, अशहदु पे भी उठाना नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह एक है, बोल दिए, गिरा दो, खलास। अज़ान हो रही, मौलाना साहब बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप सुनते हैं, आपका काम है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, छोड़ दो। बात समझ में आई? अल्लाह एक है। नमाज में भी आप बैठे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, खत्म, अल्लाह एक है, गवाही दे दिए, अल्लाह एक है, अल्लाह गवाही दे दिए, छोड़ दो। ये क्या है? अल्लाह एक है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं। ये क्या सिस्टम है भाई? अरे बोल साहब आप ऐसा कैसा बोलते हैं? हुजूर करे सब बाबा, ओहो हुजूर करे, कई को करे। हुजूर के हर अमल में हिकमत है। खुदा की कसम मेरा नबी सब बाबा, ये मेरे नबी करे, मगर कई को करे। अच्छा एक बात, कई को करे। दूसरी बात, क्या हर नमाज में करे? क्या हर नमाज में करे? नहीं। खुदा की कसम पूरी जमात अहले हदीस को मेरा चैलेंज है, लाके बता दे हुजूर हर नमाज में सब बाबा करे। इन्हें नफिल में भी कर रहा, सुन्नत में भी कर रहा, फर्ज में भी कर रहा, वाजिब में भी कर रहा, तरावी में भी कर रहा, नमाज जनाजा में अच्छा वाल नहीं है तो उसमें भी करता था। मैयत परेशान, ये क्या किस्सा है? क्या किस्सा है ये? मैयत परेशान। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल सुनो, सुभान अल्लाह, गौर करो। यानी हर नमाज में कर रहा, क्या हुजूर हर नमाज में करे? लाके बता रहे मेरे बड़े भाई, तू लेके आके बता, मैं तेरे को वादा कर रहा हूं पूरे चिंतलमेट को मैं कराता हूं सब बाबा, तू मेरे को लेके आके बता। पहले मैं पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा हूं, एक भी नहीं आया अब तक। मेरे यही बातों से डर रहे लगा रही, इसको नक्को बुलाओ बोल रहे। एक वक्त सरकार करे सब बाबा, मगर कई को करे। सुनो, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। सरकार नमाज पढ़ाए तो क्या हुआ, शयातीन का एक टोला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नमाज को खराब करने के लिए आ रहा था। तो सरकार क्या करे, अपनी उंगली से नमाज में शैतानों को मारे, इब्लिस को ऐसा मारे सरकार। ये क्या है? मारे। ये सब बाबा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, ये सरकार शैतान को मार रही।
نماز کی حالت میں انگلی سے مارے سرکار شیاطین کو. بات سمجھیں. اب دیکھو مارے بولے تو آپ کو اب اس میں مذاق نہیں دکھ رہا ہے. مارے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ ہے نہیں ہے نہیں ہے, یہ مذاق دکھ رہا ہے, یہ مذاق. شیطان سرکار کیا کرے, انگلی سے مارے. اس کو میں یہ بات بولا تو انہیں کیا بولتا, ہم بھی وہ کر رہے بول صاحب. تو کیا کر رہا, ہم بھی شیطان کو مار رہے ہیں. بولا واہ مولا تیری قدرت کے قربان جاؤں, کیا قانون ہے مولا تیرا. کیونکہ ان کی جماعت کے ملاؤں نے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نماز میں نبی کا خیال نہیں لانا چاہیے. اللہ نے کہا اچھا میرے نبی کا خیال نماز میں نہیں رہتا, لے دادا حضرت کا خیال لا لے, سب بابا کا کہیں کر, حضور شیطان کو مار, تو کس, میں بھی شیطان کو مارتے رہے. تو امیر صاحب کو تو مارتے ہیں, چھوڑنا نہیں, تو پکڑ کے بیٹھ, حفیظہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ لے مضبوط. یہ قانون الہی ہے. ان لوگ بولے نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا, ابھی نے مار رہا کس کو, شیطان کو مار رہا تو سوچ کے مار رہا ہوگا نا, شیطان کو مار رہا ہوں, شیطان کو مار رہا ہوں, شیطان کو مار رہا ہوں, شیطان کو. یہ ہے قانون میرے بھائی. حضور نبی پاک علیہ السلام کرے, ہم انکار نہیں کر رہے, مگر تیرے جیسا نہیں کرے ہمیشہ. وہ سرکار کی شان تھی, وہ سرکار کا معاملہ تھا, سرکار کی جو ہے رحمت تھی. سرکار پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کی نماز کو بچانے کے لیے مارے. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے بھائی, خود امام بخاری اس حدیث سے متفق نہیں ہے جو حدیث سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے. امام بخاری کو یہ جو حدیث ملی نا, 3 کوفیوں سے ملی. یہ جو سینے پہ باندھنے کی حدیث ہے, رسول اللہ کا اس عمل کو ایک صحابی نے بیان کیا, صحابہ کے بعد 3 کوفیوں نے بیان کیا. کتنے کوفی, اس میں ایک تابعی بھی ہیں, 2 تبع تابعی ہیں, اس کے بعد حضرت امام بخاری کو حدیث ملی, کوفہ والے. اور امام بخاری خود کہتے ہیں یہ حدیث مجھے اگر حضرت خزیمہ سے نہیں ملتی تو میں اس کو بخاری میں نقل نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے کوفیوں پر اعتبار نہیں ہے, کوفیوں پہ میں اعتبار ہی نہیں کرتا. امام بخاری کہتے ہیں اگر کوفہ والا مجھے 1000 حدیثیں بھی دے دے تو میں اس میں سے 990 حدیثوں کو رد کر دوں گا, کیونکہ میں کوفہ والوں کو باعتبار نہیں سمجھتا, اور اگر 10 بھی لوں گا تو قبول نہیں کروں گا, شک کروں گا. بول رہے ہیں. اور یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری شریف میں امام بخاری لائے ہیں, یہ کوفیوں سے روایت کردہ حدیث ہے. خود امام بخاری اس حدیث کو نہیں مانتے. چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے امام بخاری حدیث لائے, مگر کیا امام بخاری سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز. خود امام بخاری سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے تھے, امام بخاری سینے کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے, کیونکہ امام بخاری امام شافعی کے مخالف تھے. انہوں حدیث جمع کر کے انہوں عمل نہیں کرا, تو کہیں کو پیچھے پڑا رہے اس کے. انہوں بخاری میں حدیث لائے مگر انہوں خود وہ حدیث پہ عمل, کہ تو کہیں کو لگ گیا اس کے پیچھے. مسائل کو سمجھو. تم لوگ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے, جمعے کو جلدی نہیں آتے, اس لیے تم لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہے. اس لیے نے کیا کرا, تم کو جاؤ بلاؤ صحیح حدیث, تم پریشان, ارے باپ رے باپ, صحیح ہے تو سب غلط ہے سمجھ رہے تم. ویسا نہیں ہے, دین کچھ اور ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث جمع کرنا امام بخاری کا کام ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں, چلیے اب یہ امام بخاری کی یہ سینے پہ ہاتھ بندھنے کی حدیث مل گئی, انہیں اس پہ عمل کر رہا نہیں کر رہا, ذرا بولو نا بھائی, کر رہا. اب میں بخاری کی ایک حدیث بتاتا ہوں, اہل حدیث عمل کرتا کیا, میں بتاتا ہوں ایک حدیث. وہی بخاری میں باب الطہارت میں ایک حدیث, باب الوضو میں ایک حدیث شریف ہے, رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بخاری شریف کی جو حدیث ہے وہ بتا رہا ہوں, کھڑے ہو کر پیشاب فرمائے. کیا کرے؟ اب اہل حدیث والا کھڑ کے کرتا بیٹھ کے کرتا, اب کیا معلوم. انہیں اتنا ضدی ہے, کھڑ کے کرنے کو بھی کم نہیں ہے انہیں, بہت خطرناک ہے, ڈینجر پیس ہے یہ. بخاری میں ہے میرے بھائی, مگر عمل پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں کرتا. بخاری کی حدیث ہے مگر عمل, کیونکہ حدیث ہے مگر کیا سچویشن تھا, اس وقت کیا حالات تھے, اس وقت کا موقع کیا تھا,
اس وقت کی کیفیت کیا تھی وہ حدیث لکھنے والے امام بخاری بیان نہیں کرتے، وہ سچویشن کو امام اعظم بیان کرتے ہیں، وہ حالات کو امام مالک بیان کرتے ہیں، وہ حالات کو امام شافعی بیان کرتے ہیں، اس کیفیت کو امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، مگر خدا کی قسم اس حدیث پر امت کا ہر فرد عمل نہیں کر سکتا، ہر نوجوان عمل نہیں کر سکتا، ہر صحت مند والا عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نے جب کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا اس وقت آقا علیہ السلام کی علالت آقا علیہ السلام کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ آقا علیہ السلام کے قدوم مبارک زمین پر رکھے نہیں جا رہے تھے، صحابہ اکرام کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر حضور تشریف لے گئے ضرورت خانہ، اور دیوار سے ٹیکا لے کر حضور نے ضرورت فرمائی کیونکہ گھٹنوں کا شدید درد تھا۔ تو یہ حدیث بخاری میں ہے مگر گھٹنوں کے درد کا ذکر نہیں ہے، علالت کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھنے والے صحابی نے دیکھا، بیان کیا، راوی سنا، دوسرے کو بیان کیا، دوسرے نے سنا، تیسرے کو بیان کیا، تیسرے نے سنا، امام بخاری کو بیان کیا۔ امام بخاری دیکھے بیان کرنے والے راویوں کی چین صحیح ہے، ایتھنٹک ہے، حدیث کو بخاری میں جمع کر دیے، مگر امام بخاری یہ نہیں بولے، یہ اچکر نہیں بولے، یہ اچکر نہیں بولے، خود امام بخاری بھی اس پہ عمل نہیں کرے۔ بلکہ کیا ہوا، عبداللہ بن مبارک نے جب تحقیقات کی، انہوں نے بڑے بڑے اکابر صحابہ سے ملا، بڑے بڑے تابعیوں سے ملے، امام اعظم ملے، تحقیق کرنے لگے یہ کیا بات ہے، ایسا عمل کیوں ہوا؟ تو جواب ملا